دوسری جو بات ہے وہ اس حوالے سے کہ کسی بھی قوم کی حالت آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں تو سب سے بڑی جو قوت ملی ہے اس قوم کو، اس ملت کو، وہ نوجوان کے طبقے سے ملی ہے۔ نوجوانان اسلام جو ہے ان کی ذہن کا صحیح ہونا، سالم ہونا وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور جوانی کے عالم میں جو سب سے پہلی ضرورت کی چیز ہوتی ہے وہ ہے شادی، اور اس کو بالکل بھی تمسخر اور مذاق کے انداز میں نہ لیں، بلکہ شیطان نے ہمارا مذاق بنا کے رکھا۔ وہ کیسے کہ آپ سوچیں کہ جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی فطرت میں رکھ دی ہے، اگر آپ اس کو سپریس کرتے ہیں، دباتے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ انسان غلط راستے کو اختیار کرے گا۔ خواہ وہ محفل میں نہ کرے، خواہ وہ مجلسوں میں نہ کرے، لیکن تنہائی میں کرے گا۔ ایک ایسا نظم ہونا چاہیے ذمہ داروں کا، بڑے بڑے لوگ اس میں آگے بڑھیں کہ جتنی بھی بالغ لڑکیاں ہیں محلے کی، قصبے کی، ان کی فہرست، اور جو نوجوان ہیں ان کی فہرست، اس طریقے سے جو ابھی بلوغت کو پہنچ رہے ان کے بارے میں، اور جتنی حد تک ممکن کوشش ہو سکے شادی پہلے وقت پر کرا دیں۔ ورنہ اگر ایک مسلمان کا بچہ جو نوجوان ہو غلط راستے میں پڑ گیا اور اس کے ذہن جانے لگا برائیوں کی طرف اور حرام چیزوں کی طرف، آپ اسے پھر اللہ کی طرف بلائیں گے، پھر جمعہ کے خود بات ان کے دلوں پر اثر کرے گی، پھر قرآن کی آیت ان کے سینوں سے ٹکرائے گی تو ان پر کوئی بات اثر کرے گی؟ نہیں اثر کرے گی میرے بھائی۔ بلکہ ہمیں چاہیے کہ جو فطری چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فطری اعتبار سے انسانوں کے اندر رکھا، اس کا علاج صحیح طریقے سے کریں۔ اللہ نے حلال راستے بنائے ہیں، نکاح کو آسان کیا ہے، اور آج معاشرے میں دیکھیے زنا آسان ہو چکا ہے۔ یہ الگ بات کہ ہر معاشرے میں الگ الگ اس کی شکلیں ہوتی ہیں زنا کرنے کی، لیکن زنا آسان ہے۔ دیکھیں اجتماعی طور پر آپ اس کو دیکھیں، انفرادی طور پر نہیں دیکھیں، نہ قصبے کے اعتبار سے دیکھیں، آپ اجتماعی طور پر دیکھیں زنا آسان ہو چکا اور نکاح مشکل۔ نکاح کو عام کرے اور علی اعلان عام کرے، دکھلائیں کہ ہاں کتنی سادگی کے ساتھ آپ نے اس چیز کو انجام دیا ہے۔ الحمدللہ میں خود اس کا آپ کے سامنے ثبوت ہوں۔ الحمدللہ آج سے 1 سال قبل میں اور میرے والد صاحب اور ایک میرا چھوٹا بھائی 3 لوگ آئے اور جھوم پورا میں الحمدللہ میرا نکاح ہوا جامع مسجد میں، بالکل سادے طریقے سے، بلا رسم و رواج کے۔ اور الحمدللہ اس وقت میں 1 روپیہ بھی نہیں کماتا تھا، 1 روپیہ بھی نہیں، میرے پاس پاکٹ منی بھی جو بھی تھے میں والد صاحب جو دیتے تھے ویسے میں خرچ۔ اس کے باوجود لڑکی کے باپ کا دیندار ہونا، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ لڑکا کتنا کماتا ہے، ہاں لڑکا عالم ہے، پڑھا لکھا ہے، اچھی بات ہے، کوئی بات نہیں، میری بیٹی کا خیال رکھے گا، اس اعتبار دین ہے نا، میری بیٹی کا خیال رکھے گا، اس چیز کو ترجیح دیا۔ اور واللہ اللہ کی قسم میں خود اس بات کا گواہ ہوں کہ شادی کے بعد پتہ نہیں کیسے میرے لیے اپنے آپ انتظام کیسے ہوا کہ ہمارے قصبے میں کوئی ایسا ادارہ نہ تھا، ایک اہل خیر حضرت میں سے کوئی کسی نے بولا کہ آپ اور آپ کی اہلیہ میرے اگر ادارے میں پڑھا دیں تو بڑی مہربانی ہو۔ وہ لوگ میرے پاس آئے، مطلب میرے سے التماس کی، گزارش کی کہ آپ لوگ پڑھا دیجئے، اور اس کے بعد سے آپ کی جو سیلری ہے 10,000 16,000 15,000 سے فکس کر دی۔ اس طریقے سے پتہ بغیر کوئی پلاننگ کے، بغیر کوئی سوچے کہ ہم لوگ کیا کریں گے، شادی کے بعد کیسا ہو کیا نہیں ہوگا، الحمدللہ وہاں سے 16,000۔ اس کے علاوہ امامت کے لیے بھی اس طریقے سے 25-30,000 پتہ نہیں کیسے ہو گیا، الحمدللہ پتہ بھی نہیں چلا۔ اور قرآن کی آیت ہے کہ تم شادیاں کرو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو غنی کرے۔ ایک پڑھنا اور میں اس زندگی سے پریکٹیکلی جو گزرا ہوں محسوس کرنا ایک الگ ہی فیلنگ ہوتی ہے اس کی۔ تو اس کو بھی بالکل نہ سوچیں کہ کوئی بچہ پیر پہ کھڑا ہوا ہے، کسی کا دکان ہے یا نہیں ہے، کوئی روڈ پہ نہیں ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، بس دین دیکھیں اور شادی کریں۔ تو دوسری جو بڑی بیماری ہے اور اس دعوت اللہ میں بھی کام آنے والی چیز ہے وہ یہ کہ نوجوانان اسلام پہ توجہ دی جائے کہ وہ کس راستے پر جا رہے ہیں، ان کے لیے جو کوئی بھی راستے آسان کر سکتا ہے میں اس کو آسان کروں۔